بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 11 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اللقمۃ تسقط، گرے ہوئے لقمے کے گر جانے کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی حضرت قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابن لہیعہ سے، انہوں نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فسقطت لقمته، جب کوئی کھانا تم میں سے کھاتا ہو اور اس سے لقمہ گر پڑے، فلیمت ما رابہ منہا ثم لیطعمها، تو جو شک پیدا کرے اسے دور کرے اور اسے اٹھا کر کھا لے، ولا یدعها للشیطان، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ وفی الباب عن انس، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، جو یہ اگلی روایت آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی حسن ابن علی الخلال نے، انہوں نے روایت کی عفان بن مسلم سے، انہوں نے روایت کی حماد بن سلمہ سے، انہوں نے روایت کی ثابت سے، ثابت نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنے تینوں انگلیاں چاٹتے۔ وقال، اور انہوں نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ولیأکلها، کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے تکلیف دہ چیز دور کرے، یعنی جو چیزیں گرنے کی وجہ سے دسترخوان پر اس کے ساتھ لاحق ہو جائے، ذرات وغیرہ، تو اس کو دور کرے، وَلْيَأْكُلْهَا، اور اسے کھا لے، وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے، وَأَمَرَنَا أَن نَسْلُطَ الصَّفْحَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ رکابی کو انگلیوں سے پونچھ لیا کرے، یعنی بالکل خوب صاف کر لیا کرے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکۃ، کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تمہارے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا المعلى ابن راشد ابو اليمان قال حدثتني جدتي ام عاصم وكانت ام ولد لسنان بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی نصر بن علی الجہزمی نے، انہوں نے روایت کی ابو الیمان معلی ابن راشد سے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری دادی ام عاصم نے بیان کیا جو کہ سنان ابن سلمہ کی ام ولدہ ہے۔ قالت،
انہوں نے فرمایا دخل علینا نبیشۃ الخیر، کہ نبیشۃ الخیر ہمارے پاس آئے، ونحن نأکل فی کسعۃ، اور ہم اس وقت ایک پیالہ میں کھانا کھا رہے تھے، فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ارشاد فرمائی، قال عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل فی کسعۃ ثم لحسها استغفرت له القسعۃ، کہ جو پیالہ میں کھانا کھا کر اسے چاٹ لے گا تو وہ پیالہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث المعلى ابن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الائمة عن المعلى ابن راشد هذا الحدیث۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو معلى ابن راشد کے سند کے علاوہ نہیں جانتے، اور اس حدیث کو یزید ابن ہارون اور بہت سارے ائمہ نے معلى ابن راشد سے روایت کی ہے۔ جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کھانے کے متعلق آداب میں سے کچھ اور مزید اضافہ فرما رہے ہیں، اس کھانے کے بارے میں، اس لقمہ کے بارے میں جو دوران طعام گر جائے اس کے بارے میں ہے۔ طعام اور یہ لقمہ، یہ سب کچھ یہ اللہ جل شانہ کی ایک نعمت ہے، اور اگر گر جائے تو انسان کو اللہ کی نعمت سے بے نیازی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ یہ اکثر یہ ہوٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جب کھانا کھا لیا جاتا ہے تو وہ جو ٹیبل وغیرہ کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سارا اس کو صاف کر کے لے جا کر یا سنک میں ڈال دیتے ہیں، نالی میں یا کسی ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ رزق کی بے قدری ہے، انتہائی بے نیازانہ اور متکبرانہ انداز ہے، جو کہ عقلاً مذموم ہے اور شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ طعام اور روٹی، اس کے جو بقیہ ٹکڑے ہوتے ہیں یا جو ذرات ہوتے ہیں، اسے کسی برتن میں جمع کیا جائے جو کہ کسی غلاظت نجاست کے عام ڈیروں سے علیحدہ ہو، محفوظ ہو، تاکہ وہاں پر اس کی ناقدری نہ ہو۔ پھر ان ذرات اور ان ٹکڑوں کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے، ڈالا جائے جہاں پر یہ چرند پرند آ کر اس کو کھا لے، حشرات وغیرہ اس کو کھا لے، تو کسی کے کام آ جائے گا یہ۔ اب یہاں پر لقمہ گرنے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اس روایت میں ذکر ہوا تو لقمہ جب گر جاتا ہے تو انسان کے نفس پر اس کا اٹھانا بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے دل کے اندر شیطان اس کو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی تو نے اگر سب کے سامنے اس لقمہ کو اٹھا لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ شخص بہت بڑا بھوکا ہے اور بہت ہی حریص ہے، جو ایک چھوٹا سا لقمہ زمین پر گر کر، دسترخوان پر گر کر وہ پھر سے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو اس کے ذریعے سے انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کا دیا ہوا رزق، اس کی نعمت، اس کو دسترخوان سے اٹھا کر پھر اپنے منہ میں ڈالنا، کھانا، یہ اللہ کے سامنے اپنے عجز، تواضع اور بندگی اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تکبر، جاہ پرستی اور نفس پرستی والا نہیں ہے، بلکہ یہ میری نعمتوں کا شکر گزار اور قدردان ہے۔ اور ایسے ہی بندے پر پھر اللہ جل شانہ مزید اپنے انعامات اور احسانات کا وہ اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حدیث میں کچھ الفاظ آئے، اذا اکل احدکم طعاما فسقطت، سقطت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ لقمہ خود بخود گرا، تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، یہ مجرد کا صیغہ ہے، سقوط لایا گیا یہاں پر، تو پتہ چلا کہ مسلمان سے اسقاط یعنی لقمہ قصدن خود بخود گرانے کا یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان خود لقمے کو گرائے اور اس کی بے ادبی اور بے احترامی کرے۔ تو سقطت میں گر جانے کے الفاظ آئے، اس سے مراد غیر ارادی طور پر جو لقمہ گر جاتا ہے
غیر شعوری طور پر بعض اوقات بندے کے ہاتھ سے وہ پھسل کر گر جاتا ہے، تو یہی مراد ہے۔ فَلْيُمِتْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، اب جب ظاہر سی بات ہے وہ لقمہ نیچے گرے گا دسترخوان پر تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذرات یہ تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس کو بعض اوقات طبیعت ناگوار کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُمِتْ، اماتت یہ دور کرنے کے معنی میں ہے کہ اس کو دور کرے، اس کو جھاڑ پھونک وغیرہ کر کے اس کو دور کرے، صاف کر لے، اور پھر اس کو کالے، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا، پھر اس کو کالے۔ رابہ، رابہ بمانا یہ جس کو دیکھ کر انسان تردد اور شک میں پڑ جائے، تردد میں پڑے، تذبذب میں پڑے۔ حدیث مبارک میں جیسے آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں تردد اور تذبذب میں ڈالتی ہے اس کو ترک کر دو، اور جس میں تردد نہ ہو تو پورے شرح صدر سے اس کو اختیار کرو۔ تو یہاں پر بھی کہ اس میں جب تردد نہ ہو، یعنی مطلب اس سے یہی ہے کہ جو اتنا زیادہ گندا نہ ہو۔ اب ایک لقمہ ایسے جگہ پہ گر جائے بالکل مٹی میں تو اس کا صاف کرنا ظاہر سی بات ہے اب ایک بغیر غسل کے وہ اور دھونے کے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو خوب دھویا جائے، تو دھونے کے بعد پھر اس کی کیا کیفیت ہے یہ تو ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ وہ لقمہ جو ہلکا سا اس میں معمولی ذرات وغیرہ ہو اس کو صاف کر کے بندہ کالے، ورنہ اگر بالکل گندی جگہ پہ گرے تو اس کا نہ کانا بہتر ہے، اس کو گرا دے، کیونکہ پھر نہ طبیعت اس کو مانتی ہے اور نہ دل مانتا ہے۔ اور یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ حدیث میں مراد اس سے یہی ہے کہ جو تھوڑی بہت اس میں وہ ہو تو اس کو دور کر کے صاف کر کے اس کو کالے، ورنہ اگر بالکل اس کا صاف کرنا ممکن ہی نہ ہو یا انتہائی مشکل ہو تو بس اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کو الگ سے کر کے کسی جانور وغیرہ کو کھلا دے، شیطان کے لیے پھر بھی نہ چھوڑیں۔ آخری جو الفاظ آئے وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، کہ جب کوئی بندہ وہ لقمہ جو زمین پر گرا، دسترخوان پر گرا، اس کو نہ اٹھائے تو ایک تو یہ ہوا کہ نعمت کی بے قدری ہوئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ جو وہ لقمہ گرا تو وہ شیطان کے خوراک کا حصہ بنا، شیطان نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان کی خوراک اور مسرت ہر وہ چیز ہے جس میں ترک سنت ہو، معصیت ہو، کفران نعمت ہو، تو یہ ساقط شدہ اور متروکہ لقمہ طعام یہ بھی شیطان کے لیے محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ انسان نے اس نعمت کی ناشکری کی اور تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس کو اسی طرح ہی چھوڑ دیا۔ یہ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، آخر اس کے چند الفاظ مختلف ہے وَأَمَرَنَا أَن نَسْلُطَ الصَّفْحَةَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیٹ کو خوب صاف کر لیا کرے۔ دیکھیے پلیٹ وہ ہے جس میں ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، ایک ہوتی ہے جو بڑی ٹرے۔ اب ٹرے کا پورا صاف کرنا یہ کسی ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بڑی ٹرے سے عموماً کئی بندے وہ اپنے لیے اپنے پلیٹ میں کھانا لے کر کھاتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ سارے بندے ایک ہی جگہ کھائے اسلامی تعلیم اور تہذیب کے مطابق، لیکن موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل چونکہ نظام ہی سارا ایسے چل پڑا ہے، شادی ہالز میں دیکھ لے آپ، دوسری جگہ پر دعوتوں میں دیکھ لے، تو وہاں پر یہی طریقہ کار ہوتا ہے، تو جو اپنے حصے کا پلیٹ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ باقی یہ جو آج کل کا بن چکا ہے ایک رواج کہ اس کے آخر میں پلیٹ کے آخر میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دے، یا بعض اوقات کولڈ ڈرنکس پیتے ہوئے گلاس میں ہو یا بوتل میں ہو تو آخر میں وہ چند گونٹ چھوڑ دیتے ہیں، یہ انداز بھی تکبرانہ ہے، یہ انداز بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدردانی کا ہے، اس کو بھی ترک کرنا چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ایک دو لقمے تین لقمے وہ آخر میں رہ جائے پلیٹ میں، یا گلاس میں کولڈ ڈرنکس شربتیں وغیرہ رہ جائے، بوتل میں رہ جائے، تو وہ پھر کسی کے استعمال کی تو رہتی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو گرا کر پھینک دیا جائے گا، ضائع کیا جائے گا، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ ناشکری اور ناقدری ہی آئے گی۔ نسلتا یہ باب نصر ینصر سے ہے، یعنی جو تھوڑا بہت طعام بچ جائے اس کا تتبع کرنا، اس کا پیچھا کرنا، مطلب اس کو خوب اچھی طریقے سے صاف کرنا۔
پھر یہاں پر لفظ الصحفہ کا آیا، صحفہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو برتنوں میں، کانے کے برتنوں میں جو سب سے بڑا برتن ہوتا ہے اس کو جفنا کہتے ہیں۔ جفنا کے بعد قصعہ ہے، جس کا ذکر اگلی وہ روایت میں آ رہا ہے۔ قصعہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں 10 آدمیوں کا کھانا آ سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد صحفہ ہے۔ صحفہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں 5 کے قریب آدمیوں کا کھانا آ سکتا ہو۔ صحفہ سے نیچے پھر میکلہ ہے جس میں 2 یا 3 بندوں کا کھانا وہ آ سکتا ہو، اور اس کے بعد جو سب سے چھوٹا ہے صحیفہ، جسے ہم پلیٹ کہتے ہیں، تو اس میں 1 آدمی وہ سہولت کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے۔ اور یہ برتن صاف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ تجھے نہیں پتا کہ جو کھانا تو نے کھایا وہ برکت والا تھا یا یہ جو پلیٹ میں تھوڑا بہت رہ گیا یہ برکت والا ہے، تو اسی لیے بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ آخری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ذکر ہوا من اکل فی قصعۃ ثم لحسها استغفرت له القصعہ، کہ جو بندہ اپنے اس برتن کو اچھی طریقے سے صاف کرے تو وہ اس کے لیے برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یہ استغفار کرنا یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم اس کو حقیقت پر محمول کریں گے، کیونکہ جب حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق مانا ہے، سب سے بڑا سچا مانا ہے، تو سب سے زیادہ سچا انسان وہ صرف اور صرف سچ بات ہی کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ یہی ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے، ہر وہ چیز، وہ زمین ہے یا آسمان ہے، اشجار ہے، احجار ہے، قلم، کاغذ، پلیٹ، یہ تمام چیزیں یہ استغفار وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نیکی کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نیکی کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ اپنے مرتکب کے لیے اس کا استغفار وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کو حقیقت پر حمل کریں گے اور مجاز کی طرف لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر نبیشۃ الخیر کہا گیا، یہ صحابی ہے، مگر ان سے روایات انتہائی قلیل ہے، تو ان کو جو نبیشۃ الخیر کہا گیا، سرافہ خیر کہتے ہیں، معنی اس کا سراپا خیر آتا ہے۔ تو کثرت نیکیوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ تقوی کی وجہ سے یہ ان کا وہ لقب ہی بن گیا، نبیشۃ الخیر۔ اب اس کے متعلق یہ جو کانے کے شرکت کے متعلق ہے کہ اس میں شیاطین پر شرکت کرتے ہیں اور وہ کانا کھاتے ہیں، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص وہ ہمارے پاس کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا اور وہ لڑک کر زمین پر چلا گیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور انہیں اس بات پر تعجب ہی ہوا، لیکن جس صاحب کے ہاتھ سے وہ لقمہ گرا تھا انہوں نے خوب کوشش کی اور بہرحال وہ لقمہ جو لڑکتا ہوا جا رہا تھا اس کو آخر کار پکڑ کر انہوں نے کھا لیا، اپنا نوالا بنا لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید اس میں آگے فرماتے ہیں کہ چند روز بعد جب کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کی، تو اس نے یہ اسی شخص کا جس سے وہ لقمہ گرا تھا دسترخوان پر ہمارے ساتھ، اس کا نام لے کر کہا کہ فلاں شخص ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا تو یہ شیطان اس جس پر مسلط ہوا تھا اسی کی زبان بول رہا تھا۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں بھی اس کے پاس پہنچ کر اس کے ساتھ شریک ہو گیا، مجھے وہ کھانا بہت لذیذ اور پسندیدہ لگا، مگر وہ شخص مجھے کھلانے پر آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر میں نے وہ کھانا اس کے ہاتھ سے اچک ہی لیا تھا اور گرا دیا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو دوبارہ اٹھا کر مجھ سے اس کو چھین لیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے اس حدیث کی تشریح کے تحت، تو جن کا بھی دیکھنے کا من ہو تو ادھر اس میں ملاحظہ فرما لیجئے۔ تو بہرحال ان کا شرکت کرنا یہ بھی حقیقت پر ہی محمول ہے۔
جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.